خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی ہے۔ ماہ فیضان، ماہ قرآن، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ ماہ قرآن، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ کچھ غلطیاں ہم خود کرتے ہیں جان بوجھ کر، جبکہ کچھ غلطیاں ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی جن کوتاہیوں کو بے حد معمولی سمجھ کر نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں عین اسی لمحے ہماری وہ بظاہر معمولی سی بھول، وہ کوتاہی کہیں اور کسی جگہ گناہ کا درجہ پا چکی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم گناہگار ٹھہرتے ہیں اور سزا کے مستحق بھی۔ میرے اللہ تعالیٰ، میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی اگر نیکی کی ہے تو اس نیکی کے عوض تو مجھے میرے بیٹے کی زندگی کی بھیک دے دے۔ اس لمحے مامتا کم ظرفی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ سے سودے بازی پر اتر آئی تھی، اس رب سے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ لمحہ بلمحہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی سوغات لوٹاتا ہوا ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، اور ہر کوئی مقدور بھر لوٹنے کے لیے کوشاں تھا رحمتیں، مغفرتیں اور نعمتیں۔ کہیں کوئی لمحہ چوک نہ جائے، یہ فکر دامن دل کو بے چین کر رہی تھی۔ مقدس مہینہ، مقدس ساعتیں، کتنا خوب تھا نیکیاں کمانا، نیکیوں کو سمیٹ لینا۔ تبھی میں نے نوید سے بات کی، ان 2 لڑکوں کے بارے میں جو غریب گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ نوید، آپ کی دکان پر جو 2 لڑکے کام کرتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ اس رمضان شریف میں وہ سحری اور افطاری ہمارے گھر سے کریں۔ نیک سوچ ہے، میں ان سے کہہ دوں گا۔ نوید نے قلم روک کر ایک پل کو سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ نوید نیکی کے کاموں میں مجھ سے کئی ہاتھ آگے تھے، اب شادی کے 7 سال بعد لگا کر بھی ان کی دیکھا دیکھی اور کچھ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جو لوگ شادی سے پہلے مجھے جانتے تھے وہ اب ملتے تو پہچان ہی نہیں پاتے۔ ارے وہ ماڈرن سی لک دیتی، انتہائی شوق سی لڑکی، باتیں کرنے والی کہاں گم ہو گئی، اور میں یوں ہی ہنس دیتی، کبھی شرما جاتی، کبھی اگر نوید پاس ہی ہوتے تو ذرا پر اعتماد سی ہو جاتی۔ اور یہ چادر اوڑھنے کا ڈھنگ سیکھتے سیکھتے تو مجھے زمانے لگ گئے تھے۔ عزیر میرا بیٹا ابھی پلے گروپ میں تھا، اسکول جاتے ہوئے 100 نخرے دکھاتا، روتا بسورتا، بڑی مشکلوں سے جانے پر آمادہ ہو جاتا۔ حالانکہ چند گھنٹوں بعد ہی واپس آ جانا تھا، پھر بھی موڈ خراب کیے رہتا۔ اوپر سے نوید کی فرمائش، کھانے کے متعلق احکامات، طرح طرح کے مینیوز، کئی ڈشز، پھر جلدی جلدی کی پکار، اف توبہ، تھکا دینے والے شب و روز تھے۔ اس روز 16واں روزہ تھا جب نوید کو فون پر اطلاع ملی کہ گاؤں سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ نوید کے کچھ رشتہ دار گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ کیا؟ مجھے اچھا خاصا صدمہ پہنچا۔ رمضان شریف میں بھی کوئی آتا ہے؟ میں نوید سے الجھ پڑی۔ کیا مطلب؟ رمضان شریف میں کوئی کیوں نہیں آ سکتا؟ کوئی پابندی ہے کیا، یا کسی کتاب میں لکھا ہے؟ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے کہ عید پر تو لوگ ملنے آتے ہیں، مگر ان کے تیور دیکھ کر میں سہم سی گئی۔ وہ لوگ کوئی گھومنے پھرنے نہیں آ رہے ہیں، نہ ہی تمہیں ایڈوانس عید ملنے۔ شکر ہے صاحب کا لہجہ ذرا سا نرم تھا، پر تیور ویسے ہی ظالمانہ تھے۔ پھر کیوں؟ میرے اندر ذرا سا حوصلہ پیدا ہوا تو وہ بولے، مہمان رحمت خداوندی ہوتے ہیں اور اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر شکر کرو اس مبارک اور مقدس مہینے میں آ رہے ہیں جب ہر نیکی کا صلہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اپنے دل میں ذرا سی گنجائش پیدا کرو بیگم، مگر ایمرجنسی میں آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ظاہر ہے بغیر وجہ کے کوئی تمہاری جیسی عورتوں کے گھر آ بھی نہیں سکتا ہے۔ چچی کی صحت خراب ہے، انہی کے چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ، وہ تو گھر آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ میرے بھرپور اصرار پر بمشکل آمادہ ہوئے۔ اگر ان کا آنا تمہاری صحت پر برا گزر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، تو میں منع کر دیتا ہوں۔ اف توبہ نوید، بس بھی کریں، آنے دیں ان کو، میں کب منع کر رہی ہوں؟ میں تو
دل و جان سے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ پھر مہمان آئے اور چلے بھی گئے۔ وہ 22واں روزہ تھا، گزرنے والی پہلی طاق رات، جو بہت سے خوش نصیب لوگوں کے دلوں کو منور کر گئی، اور بہت سے کم نصیبوں نے خواب غفلت میں ان مبارک لمحوں کو کھو دیا۔ سامنے والے مولانا صاحب کے ہاں تراویح کے بعد نوافل اور قرآن خوانی کا اہتمام خاصے بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ میری واپسی بھی سحری کے وقت ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ایک لمحہ بھی آرام کا میسر نہیں آ سکا۔ چھوٹے موٹے کام تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر عزیر کو لے کر آج بازار بھی جانا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے جائے نماز طے کر کے اسٹینڈ پر رکھی۔ کمزوری، تھکن اور نیند کی کمی نے بحال کر رکھا تھا، اور آخر ستمبر کے روزوں نے جب یہ حال کر رکھا ہے تو جون جولائی کے روزوں میں کیا حالت ہوگی بھلا۔ گیٹ پر کوئی خاصی بے صبری سے بیل بجا رہا تھا۔ نوید کے آنے میں ابھی تو خاصا وقت تھا۔ میں بیل پر انگلی رکھنے والے کی مستقل مزاجی کو کوستی ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی خاصی دیر بعد اٹھی تھی۔ گیٹ پر مانگنے والی عورت کو دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ قابل مذمت پیشہ ورانہ لوگ، یہ بھیک مانگنے والے لوگ وائرس کی طرح پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں۔ اچھے خاصے صحت مند ہٹے کٹے لوگ اپنے ہی جیسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی عزت نہیں جاتی ہے۔ بی بی جی، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو دماغ میں کینسر ہے، اور ڈاکٹر جلدی سے جلدی آپریشن کا کہتے ہیں۔ میں بے سہارا اور مجبور عورت ہوں، آپ میری کچھ مدد کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ سب دھوکے بازی، آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی دردناک کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے۔ کسی کے بچے یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار ہیں، تو کسی کے والدین بوڑھے اور کوئی بے یار و مددگار۔ اس قدر مہنگائی میں اپنی ضروریات بمشکل پوری ہو پاتی ہے، اور ان لوگوں کو بندہ کہاں سے دے؟ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے تو کم و بیش یہ سارے لوگ ہی ایکٹر لگا کرتے تھے، اداکار۔ مانگتے مانگتے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر مسکینی، بے بسی و بے چارگی ان لوگوں کے چہروں پر شناختی علامت بن جاتی۔ یعنی یہ وہ فقیر تھے جو کسی سے بھی کبھی بھی جھوٹے بہانے بنا کر مانگ سکتے۔ اس سے معذرت کرتے ہوئے میں نے گیٹ بند کرنا چاہا تو وہ ایک قدم آگے بڑھی، مزید گڑ گڑائی، بی بی، اللہ تعالیٰ کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ، کیا پتا آپ کی امداد سے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں ضرور تمہاری مدد کرتی۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ پیسے گھوم گئے جو میں نے عزیر کے لیے رکھے تھے، اس کی شاپنگ کے لیے۔ وہ میں اس کو کیوں دیتی؟ اس وقت بھی عزیر کی فرمائشیں ایک کے بعد ایک دوسری میرے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی جب وہ میرے ساتھ کہیں جاتا تھا۔ ابھی رات ہی میں وہ مجھے اپنی پسند کی چیزیں گن گن کر بتا رہا تھا کہ عید پر مجھے یہ چاہیے، یہ کپڑے چاہیے، یہ جوتے چاہیے اور یہ کھلونا چاہیے، اور میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ہاں، میں اپنے بیٹے کی ساری فرمائشیں پوری کروں گی۔ ماما، عزیر مجھے پکارتا ہوا میرے پیچھے گیٹ تک چلا آیا۔ آپ اپنے بیٹے کے صدقے کچھ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، ہر بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اس عورت کی نظر اب عزیر پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے باہر دھکا دے کر برے طریقے سے اس کو دھکا دیا تھا۔ میں نے، مجھے یاد ہے، گیٹ بند کر دیا تھا۔ عزیر کو اٹھا کر اندر لے آئی تھی۔ یہ کون تھی ماما؟ عزیر کو سوال کرنے کی بہت عادت تھی، اور پھر اسے ہر سوال کا جواب بھی چاہیے تھا۔ وہ بہت ذہین بچہ تھا۔ کوئی نہیں بیٹا، کوئی گندی عورت تھی، بھیک مانگ رہی تھی، فضول میں جھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو بہلایا پسلایا۔ اس شام میں عزیر کو لے کر بازار چلی گئی۔ عزیر 3.5 سال کی عمر میں ہی شاپنگ کے معاملے میں بہت ہی زیادہ چوزی تھا۔ یعنی اس کو عام سی چیزیں، کم قیمت والی، کم کوالٹی والی ہرگز پسند نہیں آتی تھی۔ میں نے سختی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا، نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ عید کی وجہ سے رش بھی تو بے حساب تھا۔ دھیان سے بیٹا، میں نے اور سختی سے اس کا بازو پکڑا، اور وہ مجھ سے چھوٹا ہی جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ کوئی نہیں ماما، میں کہیں نہیں جاتا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں نا۔ اور وہ کیسا جان لیوا لمحہ تھا، میرا حوصلہ چھوٹ گیا تھا۔ تقدیر کے آگے مجبور ہو کر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائروں کی آواز آئی تھی، ایسا لگا تھا گاڑی کے سامنے کوئی آیا تھا، اور لوگ چلا رہے تھے، بے پناہ شور تھا۔ بس مجھے لگ رہا تھا میں کسی اندھیرے کنویں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ ہوش آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ICU میں
जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके सर पर कोई गहरी चोट लगी थी कि बेहोशी का वक्फा बढ़ता ही जा रहा था। वो जो बोलते बोलते थकता ही नहीं था, वो गहरी चुप के हिसार में था और दिन भर 4 और फिर 5वीं दफा दुआएं मांगते हुए मेरे होंठ खुश्क हो गए थे। नवेद की हालत तो मुझसे भी ज्यादा अबतर और खराब थी। वो बंजर और वीरान आंखों से ICU के बंद दरवाजे को देख रहे थे। मेरे अल्लाह ताला, हमें मायूस न करना। मेरा दिल इंतहाई दुख से लरज रहा था। उन 5 दिनों में अपनी साबिका जिंदगी में सरजद होने वाले तमाम गुनाह, गलतियां और कोताहियां मैं गिन चुकी थी, बार बार माफ़ी मांग चुकी थी। अपनी खामियों लफ्ज़िशों के साथ अपनी खूबियां भी रब को शायद बता रही थी। मेरे अल्लाह ताला, मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे अल्लाह, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी की बद्दुआ नहीं ली। फ़र्ज इबादत को बड़े साल से जानबूझकर कज़ा नहीं होने दिया। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। जाने क्यों मेरी दुआ को मकबूलियत का रास्ता नहीं मिल रहा था, या कोई बद्दुआ उसका रास्ता रोके हुए थी। किसकी बद्दुआ, किसकी बद्दुआ? मेरे अंदर दम तोड़ती जा रही थी एक ख्वाहिश। सिस्कारी ने बेहद हैरत से पूछा और मेरी आंखों के सामने एक झमाके से वो मंजर ताज़ा हो गया। वो रिक्कत आमेज लहजा, वो रोती बिलकती हुई मिन्नत करती हुई आवाज़, वो वक्त से पहले पड़ जाने वाली झुर्रियों से पुर चेहरा, और मेरे सामने कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला बेटे की जिंदगी की भीख मांगते हुए वो 2 हाथ। ओह मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती, और अब उस गलती की सज़ा। नहीं मेरे मालिक, मुझे माफ़ फरमा। आंसुओं की झड़ी मेरे हाथ भिगोने लगी। फिर मेरी रो रो कर सिद्के दिल से मांगी हुई 5 दिन में किसी दुआ को भी कबूलियत नसीब नहीं हुई। कुछ दुआएं दुनिया के लिए नहीं होती, उन्हें आखिरत में अजर के लिए रहने दिया जाता है। लेकिन खाली हाथ के कशकोल दुख देते हैं, बड़ा दुख देते हैं। आंसुओं की धुंध मेरी आंखों से कोई लम्हा हटती तो मेरे सामने का मंजर वाज़ेह तौर पर देख पाती, और जब मैं देख पाती तो 100 गुलाबों से सजी वो छोटी सी कब्र देखकर मेरे हवास सलामत रहते क्या? मेरा बेटा रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में मुझे छोड़कर चला गया था। मैं उस औरत को ढूंढ रही थी। या अल्लाह, वो मुझे मिल जाए, वो मुझे माफ़ कर दे। और फिर एक दिन वो मुझे मिल ही गई। मैंने उसके सामने अपना बैग उलट दिया, अपनी अंगूठी, अपनी बालियां, अपनी चैन सब उतार कर उसे दे दी। ये लो, जितने रुपए चाहिए तुम मुझसे ले लो, अपने बेटे का इलाज कराओ, उससे मरने से बचा लो। और वो खामोश वीरान आंखों से मुझे देख रही थी। हाँ, जब बोली तो सदियों की वीरानी उसके लहजे में थी। मेरा पूरा वजूद बर्फ कर दिया था उसके लहजे ने। आंखों में कब्रिस्तान की वीरानी उतर आई थी। अब मैं उसको मरने से कैसे बचाऊं? अब तो वो मिट्टी की ढेरी बन चुका है। मिट्टी की ढेरी? हाँ, मेरा बेटा मर चुका है। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ, अगर आप मदद कर देती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। लेकिन मैं उसको बचा नहीं सकी। वो मुझे छोड़कर चला गया, और मैं उसे क्या कहती? तुमने जो मेरे बेटे को कहा था इसका सदका दे दे, मैंने नहीं दिया, और मेरा बेटा भी तेरे बेटे की तरह मुझे छोड़कर चला गया। उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसे वो बद्दुआ खा गई जो तुमने मुझे दी थी, एक माँ ने मुझे दी थी। दिल की आह मुझे लग गई, मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर गई। हम रमज़ान में समझते हैं कि सिर्फ इबादत करके, नवाफिल पढ़ के, ज़िक्र अस्कार करके हमने बहुत बड़ी नेकियां कमा ली। लेकिन हम वो बड़ी नेकी करना भूल जाते हैं जो कि इन तमाम नेकियों का, इन तमाम इबादतों का हिस्सा है। वो नेकी है सदका। सदका देकर अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को उन बलाओं से बचाइए। और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में जितना हो सके सदका दें, सदका उतारें। अगर कोई आपके पास आता है मांगने, तो ये सोचकर उसके पैसे न रोकें कि ये तो फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं और मांगते रहते हैं। दे दें, अल्लाह ताला के नाम पर किसी को भी दे दें। शायद उसकी दुआ आपकी ज़िंदगी को बदल दे। और अगर उसके दिल से आह निकल गई तो आपकी राह में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है।